سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات۔ ماشاءاللہ تعداد جتنی بیٹھی، اگر بآواز بلند درود پڑھے تو آواز اس سے بلند ہونی چاہیے، بآواز بلند درود پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین، موسمی حالات پیش نظر ہیں، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ درس وہ درس ہیں کہ انسان قبر میں جا کر بھی اسی کو سننا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجالس، یہ ذکر حسین آپ کی دنیا کی نجات کے بھی وارث ہیں اور آخرت کی نجات کے بھی وارث ہیں۔ لیکن ذرا سی بارش ہو جائے تو مجمع گھروں میں بیٹھا رہتا ہے کہ جی پانی خشک ہو تو مجلس حسین میں جائیں، اور ویسے پوچھ لیا جائے تو ہم حسینی ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم ذکر حسین سننے والے ہیں، ہم اہل بیت پہ قربان ہونے والے ہیں۔ جو مجمع بارش میں باہر نہیں آ سکتا وہ تیر برستی ہوئی بارش میں کہاں سے نکل آئے گا؟ حسینی ہونے کے لیے دل میں وہ امنگ چاہیے کہ جو ہر حال میں مولا حسین کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہو۔ ایک شخص اسی طرح تھا، اس نے کہا کہ مولا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، یہ اسی صدی کی اسی دور کی بات ہے، تو مولا میں بھی آپ پہ قربان ہو جاتا۔ توجہ کا طالب، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کربلا میں ہے اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، بہت ہو نہ کبھی گمراہ رہا ہو، کیونکہ جو گمراہ سکتا اور جو خود گمراہ ہو، جب خود راہ پر نہیں ہے تو دوسرے کو نجات کیسے دلا دے گا؟ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے میں جملہ پھر ایک آپ کے حوالے کروں اور اسی سے اگلی مجلس کو رب دے دوں گا۔ جو نئے چہرے ہیں میرے سامنے، یاد رکھیے گا، ہدایت کسی اور سے نہیں ملے گی۔ جاؤ، قرآن مجید نے یہی تو آواز دی تھی کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ ہدایت کے حرف گن لے، تجھے پتہ چل جائے گا کون سا در ہے جہاں سے ہدایت ملنی چاہیے اور جہاں سے لفظ میرے تو ہے نہیں۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، اور رب کہتا ہے وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ توجہ کا طالب ہوں، وہ کافر ہوا نہیں، کانا من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا۔ اب یہ جملہ کل والا آپ کے حوالے کر کر آگے رب دے دوں گا،
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ کافر تھا، میں جانتا تھا، لیکن میں نے فرشتوں میں بٹھایا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فرشتوں میں شیطان تب تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے خلیفہ کا اعلان نہیں کر دیتے۔ میں شکر گزار ہوں نا، تو ان زبانوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے کہا کیوں تو نے تکبر کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا اسے جسے خل کیا بے یدیا، اپنے دونوں ہاتھ، جس کو خل کیا اپنے دست قدرت سے۔ شیطان کہتا ہے انا خیر، میں اس سے افضل ہوں، توجہ کا طالب ہوں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار، افضل ہے، لیکن اللہ نے یہیں پر اس کو خاموش کروا دیا۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ کام چلتے رہیں گے، دیکھیے گا میری طرف، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بھائی آدم کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھی؟ آگ بھی شامل، ہوا بھی شامل، پانی بھی شامل، مٹی بھی شامل۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کو 2 منٹ روک دو آپ، بس ٹھیک ہے۔ محمد و آل محمد پر بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے۔ ایک ایسا نعرہ سنا کہ مجھے پتہ چلے مجمع بیدار بیٹھا ہوا ہے۔ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ شیطان نے ظاہر دیکھا ہے، میں ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ شیطان نے ظاہر دیکھا ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے مٹی کے پتلے کو تو سجدہ نہیں کروایا تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جیسے پتلا تیار ہو جائے اسے سجدہ کرنا، کہا نہیں، نفخت من روحی، جیسے میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ سجدہ روح کو تھا، نہ کہ آدم کے پتلے کا۔ لیکن شیطان نے اس روح کو نہیں دیکھا، اس نور کو نہیں دیکھا، اس نسبت اہل بیت کو نہیں دیکھا، اس نے صرف مٹی دیکھی اور انکار کر دیا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ علم نکال لاتے ہیں، یہ کپڑے کا علم ہوتا ہے، یہ کاغذ کا تعزیہ ہوتا ہے، یہ گھوڑے کا زلجنہ ہوتا ہے۔ شیطان بھی وہی تھا جس نے صرف مٹی کا پتلا دیکھا، نہ روح دیکھی، نہ نور دیکھا، نہ نسبت اہل بیت دیکھی، نہ حکم خدا دیکھا۔ اب یاد رکھیے گا، جو علم میں کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، جو گھوڑا دیکھے نسبت زلجنہ نہ دیکھے، جو تعزیہ تو دیکھے نسبت علی نہ دیکھے، وہ شیطان والا عقیدہ ہے، رحمان والا عقیدہ نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوا، آپ سلامت، آپ آباد۔ حیدری، توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی یہاں ہے ہی نسبت کا سلسلہ، نسبت سے ہٹ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آدم کو اگر خود سے نسبت دے دی تو کہا اس کے سامنے سجدہ کرنا واجب، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے انکار یہ تو نہیں کیا کہ رب العزت میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، یہ تیری اطاعت نہیں کرتا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اطاعت تیرے لیے ہے، ہدایت لوں گا تو تجھ سے لوں گا، نجات دینے والا تو ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال کر اور لعین اور رجیم بنا کر بتا دیا کہ جو میرے والے کی عزت نہیں کر سکتا وہ میرے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ آباد رہے، آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ ہو۔ توجہ ہے نا بھائی؟ نہ میرے ساتھ آدمی ہے نہ نعرہ لگانے والے، میرا نعرہ بھی آپ ہی نے لگانا۔ یہ داد دے کر خاموش نہیں ہو جانا، کیونکہ داد پر ختم قرآن کا ثواب نہیں ہے، نعرہ حیدری پہ ختم قرآن کا ثواب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے انکار کیا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا اس کو کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس نے انکار کیا ہے مٹی کا۔ مٹی کو عربی زبان میں تراب بھی کہا جاتا ہے اور تین بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ قبلہ نے توجہ دلا دی، تین بھی مٹی کو، تراب بھی مٹی کو، لیکن اس میں فرق ہے۔
اس میں فرق ہے. مولا علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ لیکن جب اس کو بنایا گیا, آدم کو خلق کیا گیا, تو اس نے کہا میں نار کا بنا ہوا ہوں, یہ تین کا بنا ہوا ہے. وہاں پہ تراب کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ جانتا تھا یہ مٹی ایسی ہے جس میں آگ کی بھی ملاوٹ ہے, ہوا کی بھی ملاوٹ ہے, پانی کی بھی ملاوٹ ہے. تو عربی زبان میں جس مٹی میں ملاوٹ ہو جائے اسے تین کہتے ہیں, اور جس میں کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو اسی کو تراب کہا جاتا. آپ آباد رہیں, آپ سلامت رہیں. توجہ ہے نا؟ تو مجھے بتاؤ تو صحیح, جو تین کا انکار کرے جب وہ لعین ہے, تو جو ابو تراب کا انکار کر دے وہ جنتی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے اس کو نکال کر اعلان کر کے کہہ دیا کہ یہ قیامت تک اس پہ لعنت ہے. میں ہاتھ نہ جوڑ دوں بھئی, مقابلے میں تو آیا تھا وہ پہلے ہاتھی کے, حضرت آدم کے مقابلے میں آیا تھا. بھئی لعنت بھی تب تک رہتی جب تک کہ آدم رہتے. بھئی یہی نہیں ہوتا کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جائے, خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے, اگر آدمی دنیا سے چلا گیا تو آپ جا کے کہتے ہیں بھائی ہماری اس سے انبن تھی, اب وہ نہیں رہا تو دشمنی بھی ختم ہو گئی. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, اللہ نے کہا جو آدم کے مقابلے میں آیا ہے وہ لعین ہے قیامت تک, چاہے آدم رہے یا نہ رہے. ہم سے کہتے ہیں جناب یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ چلو فضائل بھی پڑھے, یہ مصائب بھی پڑھے, لیکن یہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں یزید پر, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا آؤ ہم سے نہ پوچھو, اللہ نے آدم کو بنایا پہلا عادی, پہلا خلیفہ. اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جملہ سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا, نہ سمجھ میں آئے میں مسلسل کہتا ہوں تو میں چھٹی یا خاموش رہ جانا. مجھے بتاؤ تو صحیح, آدم بنا ہے پہلا عادی, پہلا رہبر, پہلا خلیفہ, اور اس کے بعد اللہ نے رسول سے اعلان کر کے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حسین ہادی بھی ہے, نجات کی کشتی بھی ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے پہلا ہادی رہے نہ رہے اس کے دشمن پر لعنت رہے گی قیامت تک. اور سن لو, حسین رہے نہ رہے یزید پر لعنت رہے گی قیامت تک. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. مولا اپنی عزت ایمان میں رکھے, یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو. اے میرے مالک, میرے خالق, میرے رازق, رزاق, میرے رب, ان سادات کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ. نظر بد, نظر حسد سے بچا, بری گھڑی سے, ناگہانی آفت سے بچائے رکھ. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کیا کروں, آج مجلس ویسے ہی تاخیر سے شروع ہوئی اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں. بھئی اللہ نے یہ بنایا ہے پہلا رہبر, پہلا ہادی, جس کے دشمن کو اس طرح نکالا. اور دیکھیں وہیں پر اللہ نے لیا ہے اس کا امتحان. فرشتوں کے لیے گناہ کا تصور نہیں ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ خاموش ہو گیا, ایسا ہی ہے نا. فرشتوں کے لیے گناہ کا تصور نہیں ہے, وہ گناہ گار نہیں ہو سکتا. ہاں اس سے ترک اولا ضرور ہو سکتا ہے. گناہ اور ہے, ترک اولا اور ہے. گناہ گار جو ہے اس کے اوپر عذاب ہے, ترک اولا کے لیے عذاب نہیں, معافی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اب کیا کروں کہ مضمون کو سمیٹنا ہے, میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جناب آدم کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا, لیکن اعلان کیا کہ یہ ہے زمین پر میرا خلیفہ. اب آدم کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کی طرف سے بنا ہے, لیکن خلیفہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں خلف کو, جیسے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشید, مسند پر بیٹھنے والا, باپ کے بعد کرسی سنبھالنے والا. اگر آدم اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ تخت دکھاؤ جسے اللہ نے چھوڑا ہو, آدم نے سنبھالا ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کوئی جگہ نہیں, کوئی جا نہیں, کوئی تخت نہیں, کوئی کرسی نہیں جس کو اللہ چھوڑ دے. کیونکہ کوئی جگہ اللہ سے خالی ہو جائے تو وہ خالق کیسا جو اس وقت اس جگہ موجود نہ ہو.
خالق تو ہر جگہ موجود ہے. تو پھر آدم کس کا خلیفہ بنا؟ یہ 2 منٹ کی گفتگو اور اس کے بعد ربط مصائب دے دوں گا. آدم خلیفہ کس کا بنا؟ آدم اس کا خلیفہ بنا جو اس وقت بھی کہہ رہا ہے کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں بن رہا تھا. اور یہ اہل سنت میں نے بھی لکھ دیا کہ ان میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا میں اس وقت نبی تھا ابھی آدم جسد و روح کے درمیان میں تھا. اس وقت محمد مصطفیٰ نبی تھے، اور جب زمین پہ بھیجے گئے تو اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو عہدہ نبوت سے رسول بنا کر زمین پہ بھیج دیا. توجہ ہے نا؟ اس وقت محمد مصطفیٰ کے پاس عہدہ نبوت کا. یہی بات سمجھ لیجئے گا تو میں سمجھوں گا آج کی مجلس کے میں نے ہر چیز آپ کے حوالے کر دی. جب زمین پر آئے عہدہ بڑھ گیا، اب محمد مصطفیٰ ہیں رسول، تو وہاں عہدہ نبوت کا جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے آدم. تو یہاں جب رسول کا عہدہ بڑھ گیا تو خلیفہ کا عہدہ بھی تو بڑھنا چاہیے نا. اب جھگڑو نہیں کہ اس کو خلیفہ مانو، اس کو مانو، اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو یا اس کی اطاعت کرو. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیڑے 2 منٹ کے لیے کچھ نہیں کہیں گے. دل میں ولایت علی رکھ کے بیٹھ جاؤ، یہ سر نہ ہلاؤ. یاد رکھے گا وہاں پر آدم خلیفہ ہے عہدہ نبوت کا. جب زمین پر رسول آئے، یہ رسول بن کر آئے. یا رب العزت بتا تو صحیح عہدہ رسالت کا خلیفہ کیسا ہوگا؟ کہا دیکھو آدم کو ہم نے سجدہ کروایا. میں نے کہا یا رب العزت پتہ چل گیا جیسے آدم کو سجدہ کروایا ہے ویسے ہی رسول کا خلیفہ کو تو سجدہ کرائے گا. اللہ نے کہا نہیں، یہ عہدہ رسالت کا خلیفہ ہے، اس سے ڈائریکٹ سجدہ نہیں کرواؤں گا. 12 رجب کی 13ویں شب کو اس کو اپنے گھر بلاؤں گا، وہاں اس کا ظہور کرواؤں گا، اور علی کو نہیں اس کے سچا خانہ کو سجدہ کرا کے بتاؤں گا کہ جو رسالت کا خلیفہ ہو اس کو ڈائریکٹ نہیں، اس کے سچے خانے کو سجدہ ہوتا. آباد و شاد رہا، آپ آباد رہا. یک زبان ہو کے حیدری مجھے بتائے تو صحیح، جب آدم ہے چھوٹا خلیفہ اور جو کعبہ میں آ رہا ہے وہ ہے بڑا خلیفہ، تو آدم کو خلیفہ کو سجدہ کس کس نے کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے والوں میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے. اور امت مسلمہ مجھے بتائے تو صحیح آج یہ ایک ضد چھیڑی ہوئی ہے، وہ آ جائے تو باطل ہے، وہ آ جائے تو باطل ہے، وہ آ جائے تو عبادت باطل ہے. یہ باطل اور گناہ کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں جب چھوٹے خلیفہ کو سجدہ کرنے سے فرشتوں کا سجدہ باطل نہیں ہوتا تو بڑے خلیفہ کا نام لینے سے عبادت باطل کیسے ہو جائے گی؟ آپ آباد و شاد رہیں، آپ سلامت. میں شکر گزار ہوں. بھئی مجھے بتائیے کہ جب اللہ نے آدم کے دشمن کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو وہ حسین کے دشمن کو کب چھوڑ دے گا؟ دشمن کل کا ہو، آج کا ہو یا آنے والے کل کا، اللہ نے حسین کے دشمن کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے. کل بھی وہ لعنتی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ رونے میں بخل نہ کیا کرو، ذکر حسین میں آنے میں جلدی کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حسین نے اللہ کا ادھار نہیں رکھا وہ آپ کا میرا کب رکھ لے گا؟ یہ دشمن کو بھی سیراب کرنے والے، جس سے یہ قافلہ پہنچنے لگا ہے نا کربلا، تو کچھ پہلے ہور کے قافلے نے ان کو گھیر لیا، گھیر کر قریب آیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کوئی اپنی شاہی سواری پہ بادشاہ جا رہا ہو نا، عام بادشاہ، زمین کا بادشاہ، چھوٹی کرسی کیوں نہ ہو. ہم نے وہ کوئٹہ میں بھی دیکھا کہ جب ایم این اے ایم پی اے کو سپاہی نے روکنا چاہا تو اس نے اسے کچل دیا کہ تو میری شاہی سواری کو روکتا ہے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عام بادشاہ تو نہیں جا رہا، یہ کائنات کے شہنشاہ کی سواری جا رہی ہے.
جناب حور کی اس وقت حیثیت کیا تھی؟ ایک سپاہی کی قریب آ کر لگام کو کھینچ کے کہتا ہے نیچے اتر آئے، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ جملہ سنو گے، امام حسین نے کبھی کسی دشمن سے سخت جملہ نہیں کہا، لیکن جناب حور کی شناخت کرانے کے لیے ایک جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے تو مجھے روکنے آیا ہے، تو مجھے روکنے آیا ہے۔ تو جناب حور نے جواب نہیں دیا، لگام چھوڑ کے پیچھے ہٹ کر سر جھکا کے کہتا ہے آپ حسین جو ہے آپ میری ماں کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی ماں کے حق میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا حور دشمن بن کے آیا ہے، لیکن سیدہ کا اتنا احترام تو ہے نا، اتنا احترام تو ہے۔ مولا حسین نے پوچھا اچھا گرفتار کرنا بے شک کر لینا، مجھے یہ بتا بولتے ہوئے یہ تیری زبان میں لکنت کیسی ہے، تو اڑ اڑ کی کیوں بول رہا ہے؟ کہ مولا کافی دیر سے پیچھا کر رہا ہوں، بیابان تپ رہا تھا، سورج کی تپش اور گرمی نے پانی میسر نہیں ہوا، پیاس کی شدت سے آواز نہیں نکل رہی۔ کہا اچھا حور پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا، پہلے پانی پی لے۔ اتنے میں کہا عباس بھیا ان کے لیے مشکوں کے منہ کھول دو۔ ایک ایک نے پانی پلایا۔ تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر نے اپنے قاتل کو پانی پلایا، جناب اولو محمد نے اپنے اپنے قاتلوں کو پانی پلایا، جناب قاسم نے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو تقسیم کرنے والوں کو پانی پلایا۔ جب سب پانی پی چکے نا تو مولا عباس واپس آ کے کہتے ہیں آقا پانی ابھی بھی بہت بچ گیا، ابھی بھی بہت بچ گیا۔ کہا اچھا یہ جن سواریوں پہ سوار ہیں عباس یہ بھی تو جاندار ہے، باقی کا پانی ان کو پلا دو۔ اور جب پلانے کے لیے جانے لگے نا، جملہ سنو گے، یہ امام کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا عباس جانوروں کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ پانی پی پی کے سر اٹھاتے ہیں، جب تک یہ 3 دفعہ پانی کے برتن سے سر نہ اٹھا لیں پانی کا برتن آگے سے ہٹانا نہیں۔ وار حسین کا مولا پانی ابھی بھی بہت بچ گیا۔ کہا اچھا یہ جتنے سپاہی ہیں ان کی زیریں گرم ہو چکی ہوں گی، باقی کا پانی ان پہ ڈال دو۔ کہ مولا پانی ابھی بھی بچ گیا۔ کہا اچھا ایسا کرو یہ جانوروں کے سم کربلا کی زمین میں تپ گئے ہوں گے، باقی کا پانی ان پہ ڈال دو۔ میں ایک سوال کروں اور انسانیت کے ماتھے پہ پسینہ نہ آ جائے، مجھے بتاؤ تو صحیح، پہلے دن آقا حسین نے دشمنوں کو جتنا پانی پلایا ہے اگر یہ بچا کے رکھ لیتا تو کیا 10ویں کے دن 6 ماہ کے صغیر کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ لیکن پیاسا ذبح ہوتا رہا، یہ نہیں کہا کہ اس سے پیاسا ذبح کرتے ہو جس نے پہلے دن تمہیں پانی پلایا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ حور جو 10ویں کی صبح تک لشکر یزید میں بیٹھا رہا، جیسے اس نے اذان سنی ہے نا جناب علی اکبر سے اور آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، جناب علی اکبر کی صدا حور کے کانوں میں پڑی ہے، یہ اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، یہ بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے اٹھ کے اپنے خیمے سے باہر آیا۔ باہر کھڑا تھا علی ابن حور، باپ کو آتے دیکھا تو منہ پھیر لیا، منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ حور نے جا کے بیٹے کا بازو پکڑا، کہا آج کیا ہوا، سلام ہی بھول گیا؟ کیا بابا سلامتیوں کے دن گزر گئے، سلامتوں کے دن گزر گئے، اب جو رونے آیا بیٹھا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤ۔ کہا کیوں، کیا ایسا ہو گیا؟ کہا بابا مجھے بتانا یہ کالے خیمے کس کے ہیں، یہ خیمے کس کے ہیں؟ حور کی زبان سے نکل گیا یہ اس حسین کے خیمے ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا تھا، ہمارے فوجیوں کو پانی پلایا تھا۔ کہا بابا ذرا کان لگا کے سن کیا آواز آ رہی ہے۔ اب جیسے حور نے کان لگائے نا تو خیموں سے آواز آ رہی تھی ماموں پانی، چچا پانی، اللہ تش اللہ تش کی صدا تھی۔ حور کھڑا ہوتا ہے کھڑا نہیں رہ گیا، بیٹھتا ہے بیٹھا نہیں گیا۔ کہا مجھے لے چل، میں معافی مانگتا ہوں چل کے۔
गुनाहगार यहां से चला और इस अंदाज में चला। हुर ने आंखों पे पट्टी बांधी, अपने हाथ रुमाल से बंधवा दिए। जैसे करीब पहुंचा है ना, बस तमाम किया मैंने। हुर सवारी से उतरा नहीं, कदमों पर गिर गया। हुसैन पे कदमों पर हाथ रखकर कहता है, आका क्या मेरे लिए भी माफी है? मेरे लिए भी माफी है? आका हुसैन ने एक हाथ दाढ़ी पर रखा, दूसरा माथे पर रखा, कहा भाई हुर मैंने माफ किया। जैसे कहा ना भाई हुर मैंने माफ किया, जनाब अली अकबर आगे बढ़े, कहा चचा हुर मेरा सलाम। मौला अब्बास आगे बढ़े, कहा भाई हुर मेरा सलाम। ये सलाम की जो आवाजें थी ना, ये खैमा में पहुंची। वहां से कहा औनो मोहम्मद जरा मेरे करीब आना, ये कौन आ गया जिसे सब सलाम कर रहे हैं? और देखना माँ ने कैसा सलाम भेजा है, बीबी कैसा सलाम भेजती है। कहा जाओ ऐसा करना, ये हुर आया है ना, एक हुर के दाएं खड़े होना, एक बाएं खड़े होना और कहना मामू हुर अम्मा सलाम कहती है, अम्मा सलाम कहती है। इसका असर यह हुआ कि सबसे पहले अली इब्न हुर को इजाजत मिली। जैसे ही चले हैं ना, मैंने तमाम किया अपना बयान, अब आप जाने, आपका गिरिया जाने, रो या रोने जैसे शक्ल बना दो। जैसे ही चले हैं ना, तीर बढ़ते गए, तलवार बढ़ते गए, जख्मी होकर अली इब्न हुर गिरा है ना, आवाज देकर कहते हैं बाबा मेरे लाशे पे आ, बाबा मेरे लाशे पे आ। अब मुझे जरा सोच के बताओ, जवान बेटा नजा के आलम में बुलाए, बाप जितना भी ज़ईफ हो ये दौड़ कर जाएगा। हुर कहता है मैं अपनी कुव्वत से पहुंचा हूं, लेकिन मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई जब मैं देखा कि मुझसे पहले हुसैन अली इब्न हुर का लाशा गोद में रख कर कह रहे थे या रब्बुल इज्जत ये हुर की नहीं, मुझ हुसैन की कुर्बानी आ रही है, मुझ हुसैन की कुर्बानी आ रही है। जैसे ये आखिरी हिचकी ली ना, आखिरी हिचकी ली, ये रूह परवर जुमला है। जैसे ही आखिरी हिचकी ली, जनाबे हुर आगे बढ़े, कहा क्या करने लगे हो हुर? कहा आका बेटा के रूह परवास कर गई, लाशा उठाने लगा हूं। इमाम हुसैन ने हुर के सीने पे हाथ रखकर पीछे किया और कहा तुझे शरीयत का पता नहीं है, कोई भी बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठा सकता। मैं कहूंगा मौला आ ये जुमला जो हुर से कहा है, ये अली अकबर का लाशा उठाते हुए तुझे कितना याद आया होगा, ये असगर का लाशा उठाते हुए तुझे जुमला कितना याद आया होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।